صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وعجل خارج آل محمد. دعا گو ہوں کریم اللہ بحق محمد و آل محمد. بھائیوں کی یہ صف ماتم بچھائی اپنے دربار میں قبول منظور فرمائے. کریم مالک آپ احباب اس مقدس مقام پہ چل آیا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. مالک سے تمام کے توفیل بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرمائے. جو نیک دلی حاجات لے کر اس پاک دربار میں آئے ہو علی کی بیٹی آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. سب سے بڑی دعا مختصر وقت میں تمام مومنین مل کے کرنا کہ کریم مالک ہمارے آخری امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے. تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على اشرف الانبیاء الابد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد سید الامی القرشی المکی المدنی الابی القاسم محمد. کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اہیک الحسین علیہ السلام. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا فضل اللہ علیکم والرحمت اذا لکنتم من الخاسرین. صلوات. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی اباب تشریف فرماؤ. باوجود بلند نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. باوجود بلند کر کے حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. خاندان زہرا پہ باوجود بلند صلوات. میرے نہایت ہی واجب احترام دعا گو ہوں کہ کریم اللہ بحق محمد والے محمد آپ کو صدا سلامت رکھے. تلاوت کی گئی آیہ مجیدہ مختصر وقت میں واجب الاحترام نے بات تو کی، لیکن آل محمد کے حوالے سے جو تلاوت کی گئی آیہ مجیدہ ہے اسی میں دو چار باتیں کہ جناب علامہ محسن نقوی شہید وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا والے کیا جانے عظمت علی بادشاہ کیا ہے. علامہ ہر منبر پہ یہ بات عرض کیا کرتے تھے کہ دنیا والوں یاد رکھو اس کائنات میں بڑی بڑی بلندیاں ہیں. کوئی ذات سید کی ہے، کوئی ذات ملک کی ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی کسی ذات سے تعلق رکھتا ہے. علامہ فرمایا کرتے تھے بہت زیادہ بلندیاں ہیں، لیکن آؤ میں دنیا والوں تمہیں بتاتا ہوں کہ علی بادشاہ کس عزت کے اور کس شان کے مالک ہے. علامہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا والوں یاد رکھو کہ کائنات کی بلندیاں جھک کے جس کی جوتی کا طواف کرے اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں. علامہ فرمایا کرتے تھے کہ کائنات کی بلندیاں جس کی جوتی کا طواف کرے اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں. آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے ایک اور جملہ آپ کی جولیوں میں رکھوں کہ علامہ فرمایا کرتے تھے دنیا والوں
بادشاہ کس عزت کے مالک ہے، کس شان کے مالک ہے کہ جس کی تلوار کی تیز سے کم از کم جبرائیل کی بینائی خطرے میں پڑ جائے، اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں۔ سدا جی سدا سلام، جس کی تلوار کی تیز سے کم از کم جبرائیل کی بینائی خطرے میں پڑ جائے، اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں۔ پھر علامہ فرمایا کرتے تھے دنیا والوں یاد رکھو کہ علی بادشاہ اتنی عزت کے مالک ہے، اتنی شان کے مالک ہے کہ جس کے ایک رات کے آپ کی دعائیں لینے کے لیے علامہ فرمایا کرتے تھے جس کے ایک رات کے سونے سے کم از کم اللہ کی مرضی اور محمد کی جان بچے، اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں۔ محمد بن انتر سالہ جس کے ایک رات کے سونے سے کم از کم اللہ کی مرضی اور محمد کی جان بچے، اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں۔ تلاوت کی گئی آیت مجیدہ، اسی پہ دو باتیں عرض کروں کہ لولا فضل اللہ علیکم والرحمت اذ لکنتم من الخاسرین۔ مالک اپنی لارائب کتاب سورہ نحل میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا والوں اگر تم لوگوں پہ میں اللہ کا فضل اور میں اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تم لوگ خسارے میں پڑ جاتے، تم لوگ نقصان کی طرف جا رہے تھے۔ اگر تم پہ میں اللہ کی رحمت اور میں اللہ کا فضل نہ ہوتا۔ اب آبان نے بھی سن لیا، میں نے بھی پڑھ دیا۔ مالک نے فرمایا ہے یہ فضل ہے اور یہ رحمت ہے کہ تم لوگ خسارے سے بچے ہوئے۔ آؤ مجھ سے پوچھو قبلہ وہ کون سا فضل ہے اور کون سی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں؟ تو دنیا والوں آؤ تفاسیر اہل بیت اٹھا کر دیکھو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے اور اللہ کی رحمت سے مراد کیا ہے۔ تمام تفاسیر اہل بیت میں یہی ملتا ہے کہ الرحمت رسول اللہ ہے والفضل امیر المومنین۔ الرحمت رسول اللہ والفضل امیر المومنین، اللہ کی رحمت سے مراد جناب رسول خدا اور اللہ کے فضل سے مراد جناب علی مرتضی۔ اسی لیے میں دنیا والوں سے کہتا ہوں کہ کوئی بندہ جناب رسول خدا کو مانے یا نہ مانے، یہ ضرور کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کام ہو جائے گا۔ ایسی ہی بات ہے نا، یہ بندہ ضرور کہتا ہے اللہ کی رحمت سے کام ہو جائے۔ کوئی جناب رسول خدا سے اولاد مانگے یا نہ مانگے، یہ ضرور کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مجھے اولاد مل جائے گی۔ کوئی بادشاہ کو مانے یا نہ مانے، یہ ضرور کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے کام ہو جائے گا۔ کوئی بادشاہ سے اولاد مانگے یا نہ مانگے، یہ ضرور کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اولاد ہو جائے گی۔ کوئی بادشاہ کو مانے یا نہ مانے، اپنے گھر کے دروازے پہ یہ ضرور لکھواتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے۔ میں کہتا ہوں جاہل اس طرح سے نہ صحیح، اس طرح سے صحیح، مان تو اللہ کے ولی کر رہا ہے نا، اس طرح سے نہ صحیح، اس طرح سے صحیح، مان تو اللہ کے ولی کو رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے اولاد ہو جائے گی، جو کچھ ہے اللہ کے فضل سے۔ کوئی بادشاہ کو مانے یا نہ مانے، یہ ضرور کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ کام ہو جائے۔ اور پھر یاد رکھو میرے عزیز و واجب الاحترام، اللہ نے اس کائنات میں جو بھی چیز خلق کی ہے وہ انہی کا صدقہ خلق کی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی بھی چیز نہ ہوتی۔ نہیں یقین آؤ جو احباب حدیث کی ساتھ سے واقفیت رکھتے ہیں، جب یہ 5 چادریں تطہیر کے نیچے آئے تو مالک نے ان 5 کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے۔ مالک فرماتے ہیں میرے فرشتوں، یہ جو 5 چادریں تطہیر کے نیچے ہیں یہ عام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ نے سورج کو روشنی عطا کی۔
یہ 5 عام نہیں ہے، بلکہ یہ 5 وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے چاند کو روشنی عطا کی ہے۔ یہ 5 عام نہیں ہے، بلکہ یہ 5 وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بچھایا ہے۔ مالک فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں کہ یہ 5 جو چادریں تطہیر کے نیچے ہیں، یہ عام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا ہے۔ مالک فرماتے ہیں میرے فرشتوں، یہ 5 وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے نبیوں کو ہلاک کیا ہے۔ یہ 5 وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں تم فرشتوں کو ہلاک کیا ہے۔ مالک فرماتے ہیں میرے فرشتوں، یاد رکھو میں اللہ اگر ان 5 کو ہلاک نہ کرتا، کائنات کی کوئی بھی چیز ہلاک نہ کرتا۔ علی فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ ان 5 کو ہلاک نہ کرتا، کائنات کی کوئی بھی چیز ہلاک نہ کرتا۔ جناب جبرائیل نے پوچھا تھا مالک کے دربار کہ مالک آپ جو ان کی اتنی عظمت، اتنی شان بیان کر رہے، مالک ان کا تعارف جو حدیث کی ساتھ سے تعلق رکھتے، واقفیت رکھتے۔ مالک نے فرمایا جبرائیل یہ وہی تو ہیں کہ جن کے دروازے پہ کبھی کمی بن کے جاتا ہے اور کبھی درزی بن کے جاتا ہے۔ جناب جبرائیل فرماتے نہیں مالک، آگے جب بھی جاتا یہ اکیلے ملتے، مجھے پتہ چل جاتا ان میں محمد کون ہے، ان میں علی کون ہے۔ اور مالک آج یہ 5 ایک مقام پہ جمع ہے اور اتنا نور نکل رہا ہے کہ میں جبرائیل نہیں پہچان سکا ان میں علی کون ہے، ان میں محمد کون ہے۔ صدا سلام۔ اب مالک نے یہاں پہ تعارف کروایا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا محمد ہے، فاطمہ کا شوہر علی ہے، اور فاطمہ کے 2 بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ یہاں پہ ایک بات میرے ذہن میں آگی، وہ آپ کی جولی میں رکھتا چل۔ دنیا کا ایک اصول ہے، مالک نے تعارف کروایا ہے یہاں پہ جناب سیدہ سے، جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات تلاوت فرمائیں۔ مالک نے یہاں پہ تعارف کروایا ہے جناب سیدہ سے، ایک بات جو آپ کی جولی میں رکھیں۔ اب دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب بھی کسی کا تعارف کروانا ہو، کسی بزرگ شخصیت سے کروایا جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ ان 5 شخصیات میں بزرگ شخصیت کا نام کیا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حق یہ تھا نا کہ مالک فرماتے کہ اس چادر کے نیچے محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کا داماد ہے، محمد کے نواسے۔ حق یہ تھا دنیا کے اصول کے مطابق، لیکن فعل الحکیم لا یحلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا فعل حکمت سے حالی نہیں ہوتا۔ مالک نے جناب سیدہ سے تعارف کروایا ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ وہ مصلحت ہم نے تاریخ میں تلاش کی، آپ احباب تک پہنچانے لگے ہیں کہ فعل الحکیم لا یحلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا فعل حکمت سے حالی نہیں ہوتا۔ مالک نے حدیث کے سامنے جناب سیدہ سے تعارف کروایا ہے، اور جناب سیدہ سے تعارف کروا کے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھو، قیامت تک رسول کے قریبی وہ نہیں کہ جو رسول کے رشتہ دار ہے، بلکہ رسول کے قریبی وہ ہے جو بطول کے رشتہ دار۔ رسول کے قریبی وہ نہیں کہ جو رسول کے رشتہ دار، ورنہ رسول کے ساتھ بہت سارے نے رشتے جوڑے اس نیت سے کہ ہم رسول کے قریبی گنے جائیں، لیکن مالک نے بتا دی کہ رسول کے قریبی وہ نہیں کہ جو رسول کے رشتہ دار، رسول کے قریبی وہ ہیں جو بطول کے رشتہ دار ہیں۔ یہ مالک نے تعارف کروایا، مالک نے بتایا۔ پھر یہی نہیں کہ مالک نے تعارف کروایا، رسول پاک نے بھی اپنی زندگی میں، اپنے
قریبیوں کا تعارف کروایا ہے. اب مجھ سے پوچھو کہ کیسے نبی خدا نے تعارف کروایا ہے؟ کبھی کندھوں پہ بٹھا کے تعارف کروایا ہے, کبھی پشت پہ سوار کر کے تعارف کروایا ہے, کبھی بازو بلند کر کے تعارف کروایا ہے, اور یہی کہا ہے کہ میرے صحابیوں, میری امت, انہیں پہچانو, یہ میرے قریبی ہیں. اب میں نے پہلے جو بات عرض کی تھی اسی پہ آ کہ اس کائنات کو اگر مالک نے بنایا ہے, انہی کا صدقہ بنایا ہے. اور پھر میرا عقیدہ, ملنگ سا بندہ ہوں, میرا عقیدہ یہ ہے اگر ہم اس کائنات میں پانی پیتے ہیں وہ بھی انہی کا صدقہ ہے, اگر ہم رزق کھاتے ہیں وہ بھی انہی کا صدقہ ہے. بلکہ ایسا کیوں نہ کہوں کہ اللہ کی اس کائنات میں جو جو انسان سانس لے رہا ہے, زندگی بسر کر رہا ہے, وہ بھی انہی کا صدقہ بسر کر رہا ہے. ایسے ہی بات ہے, یہی عقیدہ ہے. آؤ دلیل دیتا, اگر ہم اس کائنات میں پانی استعمال کرتے ہیں یا رزق کھاتے ہیں, انہی کا صدقہ. کربلا کے میدان میں دلیل دینے لگا, مسائل نہیں, ایک بات سمجھانے لگا. کربلا کے میدان میں جب جناب علی اصغر علیہ السلام کو تیر لگا ہے, بات سمجھانے لگا. جناب علی اصغر کا ہون مولا حسین بادشاہ کے ہاتھوں پہ تھا. مولا حسین بادشاہ نے ارادہ کیا کہ اس ہون کو زمین پہ گرا. زمین سے آواز آئی کہ مولا یہ ناحق ہون ہے, اسے مجھ پہ نہ گرانا ورنہ کائنات غرق ہو جائے گی, لوگ ختم ہو جائیں گے, لیکن مجھ سے اناج پیدا نہیں ہوگا. پھر مولا نے ارادہ کیا, بات سمجھانے لگا, مولا نے ارادہ کیا کہ اس ہون کو آسمان کی طرف پھینک. آسمان سے آواز آئی, مولا یہ ناحق ہون ہے, اسے میری طرف نہ پھینکنا. اگر یہ ہون مجھ تک آ گیا تو قیامت تک مجھ سے بارش نہیں ہوگی. پتہ چلا نا, مولا حسین بادشاہ نے وہ ہون اپنی گاڑی پہ مت. پتہ چلا نا کہ ہم اس کائنات میں اگر رزق بھی کھاتے ہیں تو بھی انہی کا صدقہ, اگر پانی پیتے ہیں تو بھی انہی کا صدقہ. دوسری دلیل, جناب جبرائیل نے مالک کے دربار میں ایک بات عرض کی تھی, تاریخ میں یہ بات موجود. جناب جبرائیل نے مالک کے دربار میں ایک بات کہی تھی, مالک ساری کائنات اس کائنات میں پانی استعمال کر رہی, پانی پی رہی, میں تمام فرشتوں کا سردار فرشتہ, صدیاں ہو گئی, میں جبرائیل آج تک یہ نہیں جان سکا کہ اس پانی کا منبع اور سرچشمہ کہاں پہ ہے. بہت ہی پیارا فضائل کا جملہ عظمت علی بادشاہ کا جو آپ کی جولیوں میں رکھنے لگا. میں حقیر کے حق میں ملنگ کے حق میں دعا کرنا. جناب جبرائیل نے کہا, مالک ساری کائنات پانی استعمال کر رہی, لیکن میں جبرائیل آج تک یہ نہیں جان سکا کہ یہ پانی کا منبع سرچشمہ کہاں ہے. مالک کی آواز ہے, جبرائیل جاننا چاہتا ہے؟ کہا مالک جاننا چاہتا. مالک کی آواز ہے, جبرائیل فرات کا سفر شروع کر. تاریخ میں یہ بات موجود ہے, میں دکھانے کے لیے تیار. فرات کا سفر شروع کیا جناب جبرائیل. تاریخ میں ہے کہ کئی ہزار سال جناب جبرائیل نے فرات کا سفر کیا. سفر کرتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ جناب جبرائیل ایک نورانی باغ کے قریب پہنچے. جناب جبرائیل نے کیا دیکھا, اس باغ سے پانی نکل رہا ہے, دریائے فرات میں آ رہا ہے, ساری کائنات کو تقسیم ہو رہا ہے اور ساری کائنات استعمال کر رہی. جناب جبرائیل نے کہا, مالک میں یہ تو جان گیا کہ پانی اس باغ سے آ رہا ہے, لیکن اس کا منبع, اس کا سرچشمہ ابھی تک میں جبرائیل نہیں جان سکتا. مالک کی آواز ہے, جبرائیل باغ کے اندر داخل ہو جائے. جناب جبرائیل باغ کے اندر داخل ہوئے. جیسے ہی جناب جبرائیل باغ کے اندر داخل ہوئے, یہاں پہ جناب جبرائیل فرماتے ہیں, میں نے باغ کے اندر کیا دیکھا کہ ایک نورانی تخت لگا ہوا ہے, اس تخت کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے
جو دریائے فرات میں آ رہا ہے، ساری کائنات میں تقسیم ہو رہا ہے اور ساری کائنات اسے استعمال کر رہی ہے۔ جناب جبرائیل فرماتے ہیں مالک میں یہ تو جان گیا کہ اس تہر کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے جسے ساری کائنات استعمال کر رہی ہے، لیکن مالک میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نورانی تہر کے اوپر ایک نورانی شخصیت ہے کہ جس کے صدقے میں ساری کائنات کو رزق مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، لیکن میں جبرائیل یہ نہیں جان سکا کہ یہ نورانی شخصیت کون ہے۔ اس وقت غیب سے آواز آئی جبرائیل چپ اور ادب سے سلام کر، میں تیرا استاد علی ہوں۔ نعرہ حیدری، راجیو صدا سلامت ہو۔ جبرائیل جو ادب سے سلام کر، میں تیرا استاد علی ہوں۔ یعنی پتہ چلا نا، دو دلیلیں میں نے آپ کو دی۔ پتہ چلا کہ اس کائنات میں اگر رزق بھی ہم کھا رہے ہیں تو انہی کا صدقہ، اگر پانی استعمال کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں تو بھی انہی کا صدقہ۔ اس کائنات میں پھر دوسرا حکم ہمیں ہے اپنے ائمہ علیہ السلام کا کہ دنیا والوں، ہمارے ماننے والوں، ہمیں صرف مانو، ہمیں سوچو نہیں۔ کئی بندے اس کائنات میں کوشش کر رہے، میں نے خود بھی دیکھے ہیں ایسے بندے کہ جو ان پاک ہستیوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ان بزرگوں کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ان جوانوں کا بھائی ہونے کی حیثیت سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ میں نے تاریخ میں ایسے بندے دیکھے ہیں کہ جن جن بندوں نے ان پاک ہستیوں کو سوچنے کی کوشش کی ہے وہ بندے کافر ہو گئے ہیں۔ میں نے ایسے بندے تاریخ میں دیکھے کہ جن جن احباب نے انہیں پہچاننے کی کوشش کی ہے وہ بندے کافر ہو گئے۔ نبیوں کے سلطان نبی کا فرمان نہیں کہ تاریخ میں ہے کہ جناب سلیمان فارسی مسجد کے دروازے میں کھڑے تھے، سامنے سے جناب علی مرتضی آ رہے تھے کہ جناب علی مرتضی کو آتے ہوئے پاس صحابہ بھی کھڑے تھے۔ صحابہ نے سلیمان سے کہا سلیمان پہچانتا ہے کہ وہ سامنے کون آ رہا ہے؟ جناب سلیمان فرماتے ہیں میں نہیں پہچانتا کہ وہ سامنے کون آ رہا ہے۔ اصحاب کو بہانہ مل گیا، جلدی سے جناب رسول خدا کہا یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں سلیمان ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے، اس نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، لیکن آج سلیمان نے جھوٹ بولا۔ جناب رسول خدا کیسا جھوٹ؟ کہا یا رسول اللہ سامنے علی مرتضی رہے تھے، ہم نے کہا سلیمان پہچانتے ہو کہ کون آ رہا ہے؟ سلیمان نے کہا کہ صحابی رسول میں نہیں پہچانتا کہ کون آ رہا ہے۔ جناب رسول خدا نے جناب سلیمان کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد کہا کہ سلیمان ایسی ہی بات ہے کہ جیسی میرے صحابہ کر رہے ہیں۔ کہا ہاں یا رسول اللہ ایسی ہی بات ہے کہ میں نہیں پہچانتا تھا کہ وہ سامنے کون آ رہا ہے۔ اس وقت جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ سلیمان تو نے ایسی بات کیوں کی؟ اس وقت جناب سلیمان مسکرا کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ پچھلے جمعے آپ نے جمعے کے خطبے میں یہ بات نہیں کی تھی کہ علی کو کوئی نہیں پہچانتا، یا اللہ پہچانتا ہے یا میں محمد پہچانتا۔ علی کو کوئی نہیں پہچانتا، یا اللہ پہچانتا ہے یا میں محمد پہچان سکتا۔ یہ فرمان ہے نبیوں کے سلطان نبی کا کہ نبیوں کے سلطان نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک کی ذات کو کوئی نہیں پہچان سکا سوائے مجھ محمد اور علی مرتضی کے، اور مجھ محمد کو کوئی نہیں پہچان سکا یا اللہ کے یا علی مرتضی کے، اور علی مرتضی کو کوئی نہیں پہچان سکا یا اللہ نے پہچانا یا میں محمد نے پہچانا۔ یہاں تک ہے نبیوں کے سلطان نبی کا فرمان۔ آگے ہے میری تھوڑی سی محنت جو آپ کی جولیوں میں رکھنے لگا۔ یہاں پہ 3 منصب ہیں۔ سب سے پہلا منصب ہے توحید، پھر رسالت، پھر امامت۔ ایسی ہی بات ہے نا، 3 منصب، توحید، رسالت، امامت۔ اللہ کی ذات، اللہ کو 2 نے پہچانا،
یا جناب محمد نے پہچانا یا جناب علی مرتضیٰ نے پہچانا، اور یہ دونوں ذاتیں اللہ سے چھوٹی۔ ایسی ہی بات ہے کہ جناب محمد بھی اللہ سے چھوٹے، جناب علی مرتضیٰ بھی اللہ سے چھوٹے۔ دوسرا منصب ہے رسالت، یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جناب رسول خدا کو دو ذاتوں نے پہچانا، یا اللہ کی ذات نے پہچانا یا جناب علی مرتضیٰ نے پہچانا۔ ایک ذات جناب محمد سے بڑی ہے اور ایک ذات جناب محمد سے چھوٹی ہے۔ اللہ جناب محمد سے بڑے اور جناب علی مرتضیٰ جناب محمد سے چھوٹے، کیونکہ مولا علی بادشاہ کا خود یہ فرمان ہے کہ میں علی کی خوش قسمتی ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ مولا کا خود فرمان ہے۔ دو منصب میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، جناب محمد کو دو نے پہچانا، اللہ نے اور جناب علی مرتضیٰ۔ ایک ذات جناب محمد سے بڑی، ایک ذات جناب محمد سے چھوٹی۔ تیسرا منصب ہے امامت، جناب علی علیہ السلام۔ جناب علی علیہ السلام کو یا اللہ نے پہچانا یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچانا، اور یہ دونوں ذاتیں جناب علی مرتضیٰ سے بڑی ہیں۔ یہ فرمان تلاوت کرنے کے بعد جو نتیجہ، جو محنت میں حقیر کی ہے وہ آپ کی جولی میں رکھوں، اس نیت سے کہ آپ احباب میں حقیر کے حق میں دعا کرو کہ دنیا والوں ہم آپ کو بتانا یہی چاہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جو اپنے سے چھوٹے کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ میں نے نتیجہ عرض کیا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جو اپنے سے چھوٹے کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جناب محمد وہ ہے کہ جو اپنے سے چھوٹے کو سمجھ میں آ سکتے ہیں، لیکن ہم شیعہ نے علی علیہ السلام اپنے عقیدے میں علی کہتے ہی اسے ہے کہ جسے پہچاننے کے لیے علی سے بھی بڑا ہونا چاہیے۔ علی کہتے ہی اسے کہ جسے پہچاننے کے لیے علی سے بھی بڑا ہونا چاہیے۔ انہیں ماننے کا حکم ہے، انہیں پہچاننے کا حکم نہیں۔ ہم روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کس لیے؟ اسی لیے کہ دنیا والوں نے ان پاک ہستیوں کو صحیح معنوں میں مانا ہے۔ اگر مانا ہوتا تو کبھی بھی رسول کی بیٹی دربار میں نہ جاتی۔ کرم تو ان پاک ہستیوں کا ہی نہ ہے، فضل تو یہی ہے، اللہ کی رحمت تو یہی ہے۔ اگر لوگ انہیں صحیح معنوں میں مان لیتے، نہ بازاروں اور درباروں میں آتی اولاد علی۔ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ شیعہ نے علی علیہ السلام روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ خدا قسم مقتل پڑھو نا، یہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تمہیں پتہ چلے کہ ان لعینوں نے آل محمد پہ کون کون سا ظلم کیا ہے۔ مقتل پڑھو۔ 3 یا 3.5 گھنٹے رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی، لیکن مقتل میں ملتا ہے کہ رسول کی بیٹی جب دربار میں گئی تھی تو بال سیاہ تھے، جب واپس آئی ہے تو بال سفید ہو چکے تھے۔ 75 یا 95 دن زندہ رہی جناب رسول خدا کی اکلوتی بیٹی، جناب رسول خدا کے ظاہری اس دنیا سے جانے کے بعد۔ لیکن اتنے دکھ دیے ہیں جناب رسول خدا کی امت نے، اتنے دکھ دیے ہیں کہ رو رو کے جناب سیدہ فرماتی تھی، بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے مجھے اتنے دکھ دیے ہیں، اتنے دکھ دیے ہیں کہ اگر سفید دنوں پہ پڑتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے ہیں۔ اتنے دکھ اگر پہاڑوں پہ آتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جب جناب سیدہ کا آخری وقت تھا، اپنے دونوں بیٹوں کا جن کا سن ابھی چھوٹا تھا، مولا حسن بادشاہ اور مولا حسین بادشاہ، دونوں بیٹوں کو آسان طریقے سے تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد کہا، میرے بیٹو جاؤ نانا کی میزار پہ اور جا کے دعا کر کے آؤ کہ نانا ہماری اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ مالک سے دعا کریں نا کہ ہماری اماں ٹھیک ہو جائے۔ دونوں شہزادوں کو بھیج دی۔
ادھر جناب سیدہ کا آخری وقت آ گیا. جناب سیدہ اس دنیا سے چلے گئے. میں نے جناب سیدہ کی شہادت کبھی نہیں پڑھی، صرف اتنا ہی کہ 75 یا 95 دن نبی کے جانے کے بعد، زندہ رہنے کے بعد جناب سیدہ اس دنیا سے چلے گئے. اور مولا علی بادشاہ نے نہ ہی میں نے کبھی غسل پڑھا ہے پاکوں کا اور نہ ہی کفن پڑھا ہے. جناب علی مرتضیٰ نے جناب سیدہ کا میت تیار کیا، جنازہ تیار کر لیا، اعلان کیا کہ میری ساری اولاد آ کے ماں کا آخری دیدار کرے. متن میں ملتا ہے کہ ساری اولاد نے اپنی ماں کا آخری دیدار کیا. نہیں آخری دیدار کیا تو مولا حسین بادشاہ نے نہیں کیا. مولا علی بادشاہ رو کے فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن، حسین کہاں ہے؟ اسے کہو نا کیا کہ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لے. اس وقت مولا حسن بادشاہ رو کے فرماتے ہیں بابا وہ سامنے دیکھیں نا کہ دیوار کے ساتھ ٹیپ لگا کے مولا حسین بادشاہ رو رو کے فرماتے ہیں کہ میری ماں ہے فخر مریم اور میں حسین ہوں فخر عیسیٰ. مریم جب اس دنیا سے گئی تھی اس نے عیسیٰ کو بلایا تھا، عیسیٰ نے اپنی ماں کا آخری دیدار کیا تھا. جب تک میری ماں مجھے خود نہیں بلائے گی میں اپنی ماں کا آخری دیدار نہیں کروں. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. سدا اسی غم میں روتے رہو. کریم مالک آپ کو اس عبادت کا اجر عظیم عطا فرمائے. مولا علی بادشاہ مولا حسین بادشاہ کے قریب آئے، کہا بیٹا حسین ساری اولاد میری نے ماں کا آخری دیدار کیا، تو اپنی ماں کا آخری دیدار کیوں نہیں کر رہا؟ اس وقت مولا حسین بادشاہ رو کے فرماتے بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ. جب مریم اس دنیا سے گئی تھی اس نے عیسیٰ کو بلایا تھا، اس عیسیٰ نے اپنی ماں کا آخری دیدار کیا تھا. اب میری ماں جب تک مجھے نہیں بلا